بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اس ذات کا شکر گزار ہوں جو دونوں جہان کا مالک ہے، عزت اور ذلت دینے کا مالک ہے۔ اس کے شکریہ کے بعد میں اپنی لیڈرشپ جناب آصف علی زرداری صاحب، جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، اور ہمارے اتحادی بلوچستان عوامی پارٹی کے صدر جناب خالد مکسی صاحب، جناب صادق سنجرانی صاحب ایکس چیئرمین سینٹ جہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اے این پی کی لیڈرشپ جناب احمد ولی خان صاحب اور جماعت اسلامی کی لیڈرشپ جو اس کولیشن میں حصہ ہے، ان تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آج جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 21 جون ہماری عظیم لیڈر مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا جنم دن ہے، اور میں ان کی جو خدمات ہیں، سیاسی خدمات، عوامی خدمات، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، اس کے بعد میرے وہ دوست جو میرے کولیشن پارٹنر ہیں، میرے ساتھی ہیں، جنہوں نے ان 2.5 سالوں میں مسلسل میری رہنمائی فرمائی ہے، میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیشہ ہر کڑے وقت میں میرے ساتھ کھڑے رہے اور مجھے سپورٹ کیا۔ اور ان دوستوں کا بالخصوص شکر گزار ہوں کہ جن کا میرے سے حکومتی بینچز میں رہتے ہوئے بھی اختلاف رہا، لیکن اختلاف کے باوجود انہوں نے بجٹ کو ووٹ کیا۔ ان کا خاص طور پہ شکریہ، موجود ہوتے تو شاید وہ تب بھی کہتا۔ جناب اسپیکر، اس کے بعد میں آ جاتا ہوں اپوزیشن کے رول پہ۔ بلوچستان کی اپنی روایات ہیں، جن روایات کا میں ہمیشہ ہر تقریر میں، ہر انٹرویو میں، ہر جگہ پر ذکر کرتا آیا ہوں۔ آج کوئی جو مرضی کہے، لیکن اس اپوزیشن نے ہمیشہ ہم پر جو تنقید کی، اس کو ہم نے رہنمائی کے طور پہ لیا۔ اس کو ہمیشہ ہم نے اپنے لیے یہ اعزاز سمجھا کہ ہم نے اپنی کورس کریکشن کی۔ اور یہ جو ایک بات بار بار یہاں پر کی جاتی ہے کہ یہ فرینڈلی اپوزیشن کے تانے جو اپوزیشن کو دیے جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نے جس زیرک انداز میں اپوزیشن کی ہے، یہی اپوزیشن کا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ گالم گلوچ کا کلچر، یہ بجٹ بک کا پھاڑنے کا کلچر، یہ گملے مارنے کا کلچر شاید کسی زمانے میں تھا یا باقی جگہوں پر تھا۔ آج یہ اعزاز، میں اس کا کریڈٹ اس اپوزیشن کو دینا چاہتا ہوں کہ آج نیشنل اسمبلی میں جب بجٹ پیش ہوا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کیسا رہا بجٹ۔ پھر سینٹ آف پاکستان میں، جو کہ ہمارا اپر ہاؤس ہے اور جس کی ہمیشہ سے ایک روایت رہی ہے، لیکن وہاں بھی روایات کی پامالی کو ہم نے دیکھا۔ پھر KPK کی اسمبلی میں، پھر پنجاب کی اسمبلی میں، اسی طرح سندھ کی اسمبلی میں۔ یہ صرف اور صرف بلوچستان کی اسمبلی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، اپوزیشن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، حکومتی دوستوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آج ہمارا بجٹ خوش اسلوبی کے ساتھ، اپوزیشن کی تنقید کے ساتھ، حکومت کے صبر اور برداشت کے ساتھ پاس ہوا ہے۔ میں اس پر تمام دوستوں کو جو اس طرف بھی بیٹھے اور بالخصوص اس طرف بیٹھے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، میری تقریر کا 3 موضوعات ہوں گے آج۔ ایک وہ جو ہم کر چکے، ایک وہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اور ایک ظاہر ہے لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے بلوچستان میں، اور بالخصوص تمام دوستوں نے اس کا ذکر کیا۔ اس کے حوالے سے میں ایوان کا کچھ وقت لوں گا، کیونکہ آپ نے یہ دیکھا کہ بلوچستان کے جو حالات ہیں ان پر نہ صرف اس اسمبلی میں بلکہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں بھی بہت زیادہ گفتگو ہوئی ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ کچھ ریئلٹیز، کچھ پرسیپشنز، کچھ تاریخ جن کی درستگی بہت ضروری ہے، اس پر کچھ وقت لوں گا۔ تو جناب اسپیکر، میں شروع کروں گا کہ جو ہم کر چکے، اور اس کی شروعات کیونکہ میرے پاس کچھ ڈیٹا ہے اور کچھ اشعار ہیں، تو اس کے لیے میں آپ سے اسپیشل پرمیشن لوں گا کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں وہ دیکھ کے پڑھ سکوں، بیکاز اتنے سارے
ڈیجٹس جو ہے وہ مجھے ڈیٹا جو ہے شاید زبانی یاد نہ رہ سکے، تو میں اس کے لیے آپ سے اسپیشل پرمیشن کنٹینیو پلیز. جناب اسپیکر. میں شروعات کرتا ہوں. یہ شعر میرے جو دوست میرے ساتھ رہے ہیں، میرے کولیگز جو کابینہ میں میرے ساتھ رہے ہیں اور حکومت میں میرے ساتھ رہے ہیں، ان کے لیے اور اس عوامی حکومت کے لیے مشعل راہ کا درجہ رکھتا ہے. جناب اسپیکر، جب آنکھوں میں ارمان لیا، منزل کو اپنا مان لیا، پھر مشکل اور آسان ہے کیا، جب ٹھان لیا بس ٹھان لیا. جناب اسپیکر، جب ہم نے حکومت سنبھالی تو بلوچستان کے لوگوں سے کچھ ہم نے وعدے کیے، کچھ دعوے کیے، اور پھر جب وہ جو وعدے کیے اور دعوے کیے، ہم پر کچھ طنز کے تیر بھی برسے، ہم پر کچھ لوگوں نے جو ہے وہ مفت کے جو مشورے دینے والے ہیں وہ بھی کرتے رہے، اور ہم خاموشی سے اپنی منزل کی جانب چلتے رہے. اور ہم نے اپنے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ اگر ٹھان لیا تو ٹھان لیا. جناب اسپیکر، اس سے پہلے کہ میں اگلے مالی سال کے متعلق اس ایوان کو کچھ اس کے ڈیٹاز کے ذریعے بتانا چاہوں، میں جو مالی سال اختتام پذیر ہو چکے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا، ان کے بارے میں ڈیٹا شیئر کرنا چاہتا ہوں آنریبل ہاؤس کے ساتھ، آنریبل ممبرز کے ساتھ اور پورے پاکستان کے ساتھ. جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری حکومت آئی، ہم نے یہ وعدہ کیا بلوچستان کے لوگوں سے کہ آپ کا کوئی اسکول بند نہیں ہوگا. تو آج مجھے یہ کہہ لینے دیجئے، آج 15,370 اسکولوں میں سے 15,000 اسکول کھل چکے ہیں. جناب اسپیکر، اور یہ جو 370 اسکول بند ہیں وہ ایسی جگہ پر بنائے گئے تھے، ان کی لوکیشن ایسی ہے کہ ایک ہی گلی میں 2 اسکول بنے. میں ماضی پہ جانا ہی نہیں چاہتا ہوں، میں ہمیشہ آگے کی بات کرتا ہوں. وہ پولیٹیکل اس پر غلطی کی وجہ سے بن گئے یا کوئی بیوروکریٹک غلطی کی وجہ سے بن گئے کہ ایک گلی میں 2 اسکول بنے، تو یہ وہ 370 ہیں. ادروائز بلوچستان کے 100% اسکول جناب اسپیکر کھل چکے ہیں الحمدللہ. جناب اسپیکر، 14,000 اساتذہ کی شفاف بھرتی، 3,200 سے زیادہ اسکولوں کی بحالی اور 7,20,000 طلباء کا اسکول میں داخلہ، یہ خواب نہیں، ایک حقیقت ہے. تو جناب اسپیکر، جب ٹھان لیا تو ٹھان لیا. جناب اسپیکر، آؤٹ آف اسکول بچوں کی تعداد میں 14% کمی، ڈراپ آؤٹ کی شرح میں 5% کمی، وہ بچے جو تعلیم مکمل کیے بغیر اسکول چھوڑ دیتے تھے ان کی شرح میں 11% کمی، اور یوتھ لٹریسی 49% سے 60% پر جناب اسپیکر جا چکی ہے. تو جناب اسپیکر، جب ٹھان لیا تو ٹھان لیا. صحت کے شعبے میں 2,800 سے زیادہ سٹاف کی بھرتی، 4,519 ڈاکٹروں کی ترقی، 164 BHUs کی فعالی اور OPD میں 10 لاکھ کا اضافہ دیکھ چکے ہیں. جناب اسپیکر، کوئٹہ میں ٹراما سینٹر نے کام شروع کر دیا ہے، کینسر انسٹیٹیوٹ تیار ہے، سیٹلائٹ ٹیلی میڈیسن کا آغاز کیا جا چکا ہے، تمام فارمیسیز جتنی بھی ہیں ان کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے، اور بلوچستان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو اینڈ ویسکولر ڈیزیزز افتتاح کے لیے تیار ہے، اور بلوچستان انسٹیٹیوٹ آف نیورو سرجری اینڈ نیورولوجی بھی تیاری کے قریب ہے. تو جناب اسپیکر، جب ٹھان لیا تو ٹھان لیا. ادویات کی فراہمی 46% سے بڑھ کر 89% تک پہنچ چکی ہے. زچہ بچہ کے مراکز میں ضروری سامان کی شرح 11% سے بڑھ کر 86% تک پہنچ چکی ہے. ایمرجنسی ادویات کی شرح 94% پر چلی گئی ہے، اور زچہ بچہ کے لیے درکار سہولیات صرف 4% سے 83% پر جا چکی ہے. جناب اسپیکر، صوبے میں نومبر 2024 سے پولیو کا کوئی ایک کیس بھی نہیں آیا،
اور ویکسینیشن کی شرح جو کہ برسوں سے 38% پہ منجمد ہو چکی تھی، آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ 56% پر پہنچ چکی ہے۔ تو جناب اسپیکر، جب ٹھان لیا تو ٹھان لیا۔ جناب اسپیکر، جب ہم نے عوام کی خدمت کا بیڑا اپنے سر اٹھایا تو کوئٹہ کے دفاتر میں حاضری کی شرح 45% سے زائد نہ تھی۔ آج یہ دفاتر میں حاضری کی شرح 82% پر پہنچ چکی ہے۔ صحت کے مراکز میں حاضری کی شرح 80% پر سے بڑھ چکی ہے۔ کسی بھی فائل پر فیصلہ کرنے کا دورانیہ جناب اسپیکر 92 دنوں سے گھٹ کر اوسطاً 13 دنوں پر آ چکا ہے۔ جناب اسپیکر، بلوچستان کے لوگوں پر، بلوچستان کی اسمبلی پر، بلوچستان کی بیوروکریٹس پر یہ ایک الزام تھا کہ بلوچستان کے لوگ جو ڈیولپمنٹ کا پورٹ فولیو ہے جو کہ بہت تھوڑا ہے، وہ بھی اپنا خرچ نہیں کر سکتے، نہ ان کی کیپیسٹی ہے نہ ان کی کیپیبلٹی ہے۔ تو جناب اسپیکر، ہم نے پچھلے 2 سال سے 100% اپنی ڈیولپمنٹ کو، اسکیموں کو کمپلیٹ کیا ہے جو کہ ماضی میں 65% سے اوپر کبھی نہ ہوئی۔ جناب اسپیکر، 6000 اسکیمات ان 2 سالوں میں مکمل کی گئی، جس میں 60% سے زیادہ وہ اسکیمیں تھیں جو پچھلی حکومتوں کی تھیں۔ تو جناب اسپیکر، آپ کی اجازت سے مجھے اپنے عوام کو کہنے دیجئے، مجھے اس معزز ایوان کو کہنے دیجئے، جناب اسپیکر، جب ٹھان لیا تو ٹھان لیا۔ جناب اسپیکر، اس معزز ایوان کے ساتھ ہماری حکومت نے ایک اور وعدہ بھی کیا تھا کہ میرٹوکریسی، جناب اسپیکر، میرٹوکریسی از دا کی، کہ ہم اس نوجوان کو جو ریاست سے ڈس انٹیگریٹڈ ہے اس کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے واحد راستہ میرٹوکریسی ہے، اور واحد راستہ یہ ہے کہ میرٹ کو پروموٹ کیا جائے۔ تو جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اسمبلی میں پہلے دن کہا تھا کہ میں آپ کی نوکریاں بیچنے نہیں دوں گا۔ تو آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم جولائی آنورڈ، اس سے پہلے ہم نے ایک جگہ پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بھرتیاں کر چکے ہیں ٹیسٹ کیس کے طور پہ، اور اب جولائی آنورڈز انشاءاللہ تمام محکموں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے 100% میرٹ کے ذریعے بھرتیاں جو ہیں وہ کی جائیں گی بلوچستان میں۔ کچھ ہمارے دوستوں کا یہ خیال تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جو ہم بھرتی کریں کہ کہیں اس میں گڑبڑ تو نہیں ہے۔ انگلینڈ والے انگلینڈ میں بیٹھ کے ہم سے آئلٹس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، یو ایس والے ہم سے وہاں بیٹھ کر یہاں ہمارا ٹیسٹ لیتے ہیں۔ تو اس دنیا میں اب دنیا وہاں پہنچ گئی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کویسچنیئر بنایا جا سکتا ہے، اور اس کویسچنیئر کا کسی ہیومن بینگ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اور جناب اسپیکر، وہ جب ہم نے اے آئی سے ٹیسٹنگ کی، بھرتیاں کی، تو اس ایوان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس میں 2 نمبری ہو سکتی تو ڈیرہ بگٹی میں جو شخص بھرتی ہوا ہے وہ میرا بدترین مخالف، نہ صرف جمہوری مخالف بلکہ تمام ایوان کو پتہ ہے کہ ہماری ٹرائبل انیمیٹیز ہیں، ان کے پی ایس کا بیٹا ڈیرہ بگٹی سے بھرتی ہوا ہے۔ یہ بلوچستان کی تاریخ میں ایسا ہوتا نہیں تھا۔